بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ خلیفہ راشد عالم جلیل ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت کی بیعت سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد لی گئی، اس لیے کہ سلیمان نے ہی ان کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ کا داغدار کہا جاتا تھا۔ ان کی ماں کا نام ام عاصم ہے، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ چنانچہ ماں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جد امجد ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الصائب بن یزید وغیرہ سے روایتیں نقل کی ہیں۔ پھر آپ سے ایک جمع غفیر نے روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 61 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد کہتے ہیں کہ تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ عمر بن قیس کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے ایک آواز سنی، لیکن آواز دینے والا معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ آواز یہ ہے کہ اب سکون کی جگہ اور اچھی ہو گئی ہے، اور اس کا ستون عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قائم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز متقی، عابد و زاہد اور سچے آدمی تھے۔ خلفاء میں آپ ہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مہمان خانہ و قیامگاہ اور سرائے وغیرہ کی بنیاد ڈالی اور مسافروں کے لیے اچھا انتظام کیا۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ کی بجائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا اضافہ کیا، ورنہ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کثیر غرہ نے اپنے شعار میں کہا ہے، اور تم رخصت ہوگے اس حال میں کہ نہ علی کو برا بلا کہا اور نہ کسی تربیت کرنے والے کا خوف کیا اور نہ کسی مجرم کے قول کو قبول کیا۔ جس مؤثر قول کو تم اپنے ساتھ لائے ہو اس کی تم نے تصدیق کی ہے، چنانچہ اس سے ہر مسلمان راضی ہو گیا۔ بس دنیا کے مشرق و مغرب ہر جگہ گونگے اور بولنے والے فسادی یہ آواز لگا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے میرے دینار اور درہم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ بس تم فائدہ اٹھاؤ بیعت کرنے والے کے معاملے سے، اور اس بیعت کا شرف خود بھی حاصل کرو اور دوسروں کو بھی شرف حاصل کرنے دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد اپنے گورنروں کو احکام بھیجے کہ کسی قیدی کی بیڑیاں نہ ڈالی جائیں، اس لیے کہ نماز ادا کرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ اسی طرح دوسرے بصرہ کے گورنر عدی بن ارات کو لکھا کہ تم 4 راتوں، ایک رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت و ریاضت ضرور کیا کرو، اس لیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے گورنروں کو یہ بھی تاکید فرمائی کہ جب کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرو، نیز اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو غلبہ اور طاقت عطا فرمائی ہے اس سے خوف کیا کرو، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اس کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض مورخین نے محمد بن المروزی کے حوالے سے کہا ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو انہوں نے زمین میں ایک لرزہ محسوس کیا تو فرمایا، مجھے کیوں لرزہ محسوس ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ لرزہ نہیں بلکہ خلافت کی سواریاں ہیں جو آپ سے قریب ہو رہی ہیں، تاکہ آپ خلافت کے لیے ان پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں میں اور کہاں خلافت کی اہم سواریاں، ان کی کیا مناسبت ہے؟ اتنے میں لوگ عمر بن عبدالعزیز کی سواری کے قریب آ گئے، ان کے لیے سواری نزدیک لائی گئی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں کوتوال ایک چھوٹا نیزہ لیے ان کی سواری کے قریب آگے آگے چلنے لگا۔
اس سے پہلے خلفاء میں یہی دستور چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوتوال سے فرمایا کہ کوتوال صاحب ایسا نہ کیجیے اور نہ میرے آگے چلیے، میرا اور آپ کا کیا جوڑ ہے، میں تو مسلمانوں کا ایک ادنا خادم ہوں۔ یہ سن کر بلا امتیاز تمام لوگ ایک ساتھ مل کر چلنے لگے۔ سامنے مسجد آ گئی تو آپ مسجد میں داخل ہو کر ممبر پر تشریف لائے۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگوں، میرے مشورے اور میری خواہش کے بغیر مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اس کے لیے کسی مسلمان کی اجازت اور عوام کا مطالبہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں مسند خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، لہٰذا آپ کو اختیار ہے میرے علاوہ جس کو پسند کرے اپنا خلیفہ اور حاکم مقرر کر لیں۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمان چیخ پڑے کہ نہیں نہیں امیر المومنین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد لوگوں میں خاموشی چھا گئی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہر چیز کا نعم البدل ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے زیادہ کوئی کام اچھا نہیں۔ لہٰذا جو عمل بھی کرو آخرت کے لیے کرو، اس لیے کہ جو شخص آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں کفالت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ظاہر کو درست فرما دیتے ہیں۔ موت کو زیادہ یاد کرو بلکہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، نامعلوم کب اچانک آ جائے، اس لیے کہ موت ہی ایسی چیز ہے جو تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میں خدا کی قسم کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ کسی کا حق روکوں گا اور نہ کسی کو بری بات کا حکم دوں گا۔ لوگوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اطاعت ضروری نہیں، لہٰذا تم لوگ اسی حکم کے بجا لانے کے مکلف ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، ورنہ میرا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس خطاب کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے اتر کر دارالخلافہ کے اندر آ گئے۔ چنانچہ آپ نے پردوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں اتار دیا جائے اور ان قیمتی بستروں کو ہٹا دیا جائے، نیز یہ بھی فرمایا کہ انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ یہ کہہ کر آپ کیلولہ کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبد الملک حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے، ابا جان آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے کیلولہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بیٹے نے کہا، آپ کیلولہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جو ظلم ہو رہا ہے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے گزشتہ رات تمہارے چچا سلیمان کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہا، اس لیے ساری رات جاگتا رہا، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کر کے مظالم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹے نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا ظہر تک ان حالات میں آپ کے لیے سکون کی نیند جائز ہے؟ اتنے میں آپ نے فرمایا، بیٹے میرے قریب ہو جا۔ چنانچہ وہ قریب ہو گئے، بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لے کر فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے میرے صلب سے ایسے کو نکالا جو دین میں میرا مددگار ہے۔ پھر آپ کیلولہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے۔ چنانچہ آپ نے منادی کو بلا کر حکم دیا کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کرا دو کہ جس پر کسی قسم کا ظلم ہو رہا ہو تو وہ دربار میں حاضر ہو کر بیان دے، ظلم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حمص کے ایک ذمی نے شکایت کی، عرض کی، جناب والا، بندہ آپ کی خدمت میں کتاب اللہ کے متعلق ایک سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، سوال کرو۔ ذمی نے کہا کہ شہزادہ عباس بن ولید نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، چنانچہ شہزادہ بھی اس وقت حاضر ہے، اس کی تصدیق کر لی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عباس، کیا تمہارے خلاف یہ دعویٰ صحیح ہے؟ عباس نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو خلیفہ ولید نے یہ زمین عنایت کی تھی جس کی میرے پاس ان کی یہ تحریر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی سے کہا، اب تم کیا جواب دیتے ہو؟ کیونکہ بات ان کی بھی درست ہے۔ ذمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
کتاب اللہ مقدس ہے جو ولید کی تحریر سے زیادہ اتباع کی لائق ہے۔ پھر عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ عباس اس ذمی کو زمین واپس کر دو۔ چنانچہ زمین واپس کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی شاہی خاندان کے خلاف مقدمہ دائر کرتا تو آپ فوراً اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے اور غریبوں کی فریاد رسی کرتے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب خوارج کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نیک سیرت، حسن کردار، انصاف اور عدل کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس خلیفہ سے جنگ و قتال کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ جب شہزادہ عمر بن ولید کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمین بھائی عباس بن ولید سے لے کر ذمی کو دے دی ہے، تو عمر بن ولید نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا جس کی تحریر یہ تھی: آپ نے اس ذمی کو جائیداد واپس کر کے ہمارے آباء و اجداد خلفاء پر عیب لگایا اور ان پر اعتراض کیا ہے، اور آپ نے بغض و عداوت کی بنا پر ان کی سیرت و اخلاق پر حملہ کیا اور ان کے طریقوں کی خلاف ورزی کی تاکہ بعد میں لوگ ان کی اولاد میں عیب تلاش کریں۔ مزید آپ نے یہ بھی کیا کہ خاندان قریش کے مال کو زبردستی بیت المال میں جمع کر دیا۔ چنانچہ آپ اس حال میں کب تک مسند خلافت پر فائز رہ سکتے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھتے ہی جواب تحریر فرمایا: یہ خط بندہ عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے عمر بن ولید کے نام ہے۔ بعد حمد و ثنا تمہارا خط ملا۔ عمر بن ولید، تم وہی تو ہو کہ تمہاری ماں کا نام بنانا ہے جو السکون کی لونڈی تھی، حمص کے بازار میں گھومتی رہتی اور دکانوں میں گھس جاتی تھی۔ پس اس کا حال تو خدا ہی زیادہ جانتا ہے۔ پھر اس کو زبیان نے بیت المال کی رقم سے خرید کر تیرے والد کو بطور ہدیہ پیش کر دیا تھا، تو تم جیسی بدترین اولاد پیدا ہوئی۔ پھر تم جوان ہوئے اور اب تم ظالم اور کینہ ور ہوگے۔ تم مجھے محض اس لیے ظالم کہتے ہو کہ میں نے اس مال کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے جس میں رشتہ داروں، غریبوں اور بیواؤں کا حق تھا، بلکہ مجھ سے زیادہ ظالم اور بدعہد تو وہ ہے جس نے تجھ جیسے بے وقوف کو مسلمانوں کی جماعت کا حاکم بنایا۔ تم تو اپنی رائے سے ان لوگوں میں حکم نافذ کرتے ہو۔ تمہارے والد نے محض پدرانہ محبت کے جذبے میں تمہیں گورنر بنا دیا تھا۔ تمہارے والد کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان پر دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت ہوگی۔ ان سنگین حالات میں وہ قیامت کے دن کیسے نجات پا سکیں گے؟ نیز مجھ سے زیادہ ظالم اور وعدہ خلافی کرنے والا تو وہ شخص ہے جس نے خون ریزی اور لوگوں کا حرام مال لوٹنے کے لیے حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا۔ مجھ سے زیادہ ظالم اور وعدہ کو توڑنے والا تو وہ شخص ہے جس نے قرت نامی دیہاتی کو مصر کا گورنر بنایا، جس نے لاہ و لعب، شراب اور گانے بجانے کی چیزوں میں اس کو مکمل سہولتیں دی تھی۔ مجھ سے زیادہ ظالم اور بدعہد تو وہ تھا جس نے عرب کے خمس سے حصہ مقرر کیا تھا۔ اے بنانا کے بیٹے، کتنے افسوس کی بات ہے، کاش کے بطخ کے دونوں حلقے مل جاتے اور مال غنیمت صاحب حق کو دیا جاتا تو تمہارے خاندان والوں کے لیے نجات کا کوئی راستہ نکلتا۔ حالانکہ تمہیں تو عوام کو صراط مستقیم پر چلانا چاہیے، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ سیدھے راستے اور حق بات کو پس پشت ڈال دیتے ہو اور باطل کی پیروی کرتے ہو۔ اب تم حق کی پاسداری کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کو قاعدے کے مطابق پورا کرو اور حکومت کی رقم کو غریبوں اور بیواؤں میں خرچ کرو، اس لیے کہ ہر ایک کا تمہارے اوپر حق ہے۔ خدا کی سلامتی اس شخص پر ہو جو کہ صحیح راستے پر گامزن ہو۔ خدا کی سلامتی اور نصرت ظالموں کو نصیب نہیں ہوتی۔ والسلام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک میں گرانی ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران عرب کا ایک وفد ان کی خدمت میں آیا۔ ان میں سے ایک صاحب بحیثیت متکلم چن لیے گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ متکلم نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی خدمت میں ایک شدید ضرورت کی بنا پر عرب سے حاضر ہوئے ہیں اور بیت المال کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔
متکلم نے کہا کہ بیت المال کی رقم یا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اس کے بندوں کے لیے ہے یا آپ کی رقم ہے۔ اگر خداوندوں قدوس کا حق ہے تو وہ اس سے مستغنی ہے، تو اگر مخلوق کے لیے ہے تو آپ مخلوق کو دے دیجئے، اور اگر آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ہم لوگوں پر صدقہ کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا وہی ہوگا جس کے تم خواہشمند ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا۔ جب ان لوگوں کی ضروریات پوری ہو گئیں تو متکلم بھی دربار سے رخصت ہونے لگا۔ امیر المومنین نے کہا، اے فلاں، جس طرح تم نے لوگوں کی ضروریات کو مجھ تک پہنچایا ہے، اسی طرح میری حاجات کو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے اور میرے لیے فقر و فاقہ کی تنگی دور کرنے کی دعا کر دے۔ یہ سن کر متکلم نے دعا کی، خدایا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے خاص بندوں جیسا معاملہ فرما۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ یکایک آسمان سے بادل اٹھا اور موسلادھار بارش ہوئی۔ اسی بارش میں ایک بڑا اولا ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس سے ایک کاغذ نکلا جس میں یہ تحریر تھی، یہ رکا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے زبردست قوت والے جابر کی طرف سے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ رجا بن حیات کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت، عقل مند اور دانا تھے۔ چال چلن میں سلیقہ اور پروقار، پوشاک سادہ اور خوبصورت زیب تن کرتے۔ چنانچہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ کے عمامہ، کرتا، موزہ، چادر اور قبا کی قیمت لگائی گئی تو سامان کی کل قیمت 12 درہم ہوئی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رشتہ داروں پر سختی کرتے، چنانچہ جو لوگ رشتہ داری کی وجہ سے فوائد حاصل کرتے آپ نے ان سب پر پابندی عائد کر دی، یہاں تک کہ ان سے مال وغیرہ بھی لے لیا۔ چنانچہ رشتہ داروں نے انہیں دھوکہ دے کر زہر دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اس خادم کو بلایا جس نے آپ کو زہر پلا دیا تھا۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ہلاکت ہو، تم نے مجھے زہر کیوں پلایا؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ اس خادم نے جواب دیا کہ مجھے آپ کو زہر پلانے کے عوض 1000 دینار دیے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا، وہ دینار کہاں ہیں؟ میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے وہ دینار بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم فوراً کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارا سراغ نہ مل سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ جب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس دن سے آپ نے نہ غسل جنابت کیا اور نہ آپ کو احتلام ہوا۔ آپ سارا دن لوگوں کے کام میں مصروف رہتے، مظلوموں کی فریاد رسی میں مصروف رہتے اور رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے۔ مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک گندا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی بیوی سے کہا کہ امیر المومنین کے کرتے کو دھو دو۔ بیوی نے کہا، ہاں انشاءاللہ دھو دوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ان کے جسم پر وہی کرتا تھا۔ تو میں نے ان کی بیوی فاطمہ سے کہا، کیا میں نے تم سے امیر المومنین کا کرتا دھونے کے لیے نہیں کہا تھا؟ لوگ تو مزاج پرسی کے لیے آتے ہی رہیں گے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کی قسم امیر المومنین کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، تمہارا دن اے مغرور بھول چوک ہے اور تمہاری رات نیند ہے، اور تمہارے لیے خراب چیزیں ضروری ہیں، تم کو فنا ہونے والی چیزیں دھوکہ دے رہی ہیں، اور تم خواہشات سے اس طرح خوش ہوتے ہو جیسے کہ سونے والا نیند کی لذتوں میں دھوکہ کھا جاتا ہے، اور تمہارے کام دھوکہ ہیں جن کو عنقریب تم برا سمجھو گے۔ اس طرح تو دنیا میں جانور زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرزمین حمص دیر سمعان میں مرض الوفات میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے حکمران بنایا، لہٰذا اس کی انجام دہی میں مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوئیں۔ تو نے اگر مجھے کسی چیز سے روکا تو میں نے نافرمانی کی،
پھر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ بعض اقوال کے مطابق آپ کی وفات 5 یا 6 رجب کو ہوئی، بعض حضرات کے نزدیک 20 رجب 101 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی کل عمر 39 سال چند ماہ ہوئی، بعض اہل علم کے نزدیک آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پرکشش، خوبصورت، باروب اور دبلے پتلے آدمی تھے۔ چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی، لیکن آپ کے چہرے میں گھوڑوں کے کھروں کے داغ تھے، غالباً اس لیے کہ بچپن میں گھوڑے نے پاؤں مار دیا تھا۔ آپ شرافت، بزرگی، تقوی، محبت اور عدل و انصاف کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ سے امت میں تجدید دین ہوئی اور امت کو نشاط ثانیہ حاصل ہوئی۔ آپ بالکل اپنے نانا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا نمونہ تھے۔ آپ کی مدت خلافت اتنی ہی ہے جتنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے۔ آپ کی قبر دیر سمعان میں زیارت گاہ خواص و عوام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین 5 ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی لاش مبارک دیر سمعان لائی گئی تو ایک آندھی آئی، کہیں سے ایک رکا ملا جس میں یہ الفاظ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ العزیز الجبار للعمر بن عبدالعزیز من النار۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحیم و رحمان ہے، عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے خلاصی کا پروانہ دے دیا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس ٹکڑا کو کفن میں رکھ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مدت خلافت 2 سال 5 ماہ ہے۔ واللہ اعلم۔